جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنا جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں بہت سارے دکھ، مصائب اور آلام اور تکالیف اور امتحانات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ اگر ان کے دکھوں کو، ان کے غموں کو جمع کر لیا جائے اور ان غموں میں سے ایک غم پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر ان کے غموں کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں، اور اگر ان کے دکھ اور غموں میں سے ایک غم کا ٹکڑا صحرا میں ڈال دیا جائے تو صحرا سمٹ کر مختصر ہو جائیں۔ وہ ہستی، وہ جوانی، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین۔ آپ کا نام اسم گرامی علی تھا اور آپ کا لقب زین العابدین، بیمار کربلا اور سجاد ہے۔ لوگ آپ کی کثرت عبادت کو دیکھ کر آپ کو زین العابدین جو ہے وہ کہنے لگ پڑے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر خدمت تھا، کہ اتنے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ بچپنا تھا، حضور نے اپنی گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے جابر، میرے اس بیٹے حسین کے نسب میں سے، سلب میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور لوگ اس کی کثرت عبادت کو دیکھ کر، کثرت زہد و تقوی کو دیکھ کر اور کثرت سجدوں کو دیکھ کر اسے امام زین العابدین، امام ساجدین جو ہیں وہ کہیں گے، ان کا نام علی ہوگا لیکن لوگ اسے زین العابدین کے نام سے جانیں گے۔ اب لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے بشارت بھی دی، خوشخبری بھی سنا دی اور بشارت دی تھی حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ میرے اس حسین میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور ان کا لقب امام زین العابدین ہوگا۔ لوگ ان کی کثرت عبادت کو دیکھ کر ان کو زین العابدین کے لقب سے جو ہے وہ پکاریں گے۔ اے جابر، تم ان سے ملو گے اور تم انہیں مل کر میرا سلام جو ہے وہ بھیج دینا، سلام عرض کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام زین العابدین کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے وہ سلام بھی بھیجا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ تھا۔ یہ پہلے سے بشارتیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے رکھی تھیں، جس طرح حضرت امام پاک حضرت امام حسین کے بارے میں بشارتیں دیں، حضرت امام حسن کے بارے میں بشارتیں دے رکھی تھیں، آپ کی اولاد کے بارے میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارتیں دے رکھی تھیں۔ آپ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کے درمیانی اوسط جو ہیں وہ بھائی تھے۔ یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ بیمار تھے، 22 سال کی عمر کا آپ کا اس وقت عمر مبارک تھی، آپ خیموں میں تھے۔ یہ سارا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ دیکھتے رہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 38 ہجری کو مدینہ پاک میں ہوئی اور آپ کی وفات جو ہے وہ 95 ہجری کو یہ بھی مدینہ پاک میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو مدفن جو ہے وہ کیا گیا۔ دوستان محترم، واقعہ کربلا کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ امام زین العابدین آپ مسکراتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا، لوگو تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مسکراتے نہیں ہیں، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، گم ہو گیا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں، غم میں، دکھ میں نابینا ہو گئے تھے، تو میری تو آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو، میرے چچا کو، میرے اپنے عزیز و اقارب کو
میرے پورے خاندان کو جو ہے میرے سامنے ذبح کیا گیا، میرے سامنے ان کو شہید کیا گیا، تم پھر پوچھتے ہو مجھ سے کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ جب بھی مدینہ کے بازار سے گزرتے، اور اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کرنے لگتے تو ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلایا کرتے تھے، تو آپ جب ان کو پانی پلاتے دیکھتے اور ان کی حلق کے اوپر چھری چلاتے ان کو دیکھ لیتے تو آپ زارو کتاب ہونے لگ پڑتے۔ لوگ پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ بتاتے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے آپ انہیں پانی پلاتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ اس کو تکالیف نہ ہو، اس کو تکالیف نہ ہو، اور میرے اپنوں شہزادوں کو، میرے اپنے پورے خاندان کو پیاسا جو ہے وہ شہید کیا گیا، پیاسا جو ہے ان کی حلق کے اوپر خنجر اور چھریاں اور نیزے اور بھالے چلائے گئے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پیاسا جو ہے وہ رلایا بھی گیا اور ان کو ستایا بھی گیا اور ان کو ذبح کیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم اور ستم دیکھ کر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے، اتنے سجدے کرتے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک رات میں 1000 جو ہے وہ آپ نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت بھی آپ کے اوپر رشک کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل جو ہے، حضور کی اہل بیت جو ہیں، حضور کی قرابت دار جو ہیں، تو حضور کا جو خون جس طرح امام علی مقام میں گردش کرتا تھا، اسی طرح آپ کی رگوں کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ گردش کرتا تھا۔ تو معاف کرنا یہ بھی آپ کا شیوا رہا ہے۔ جب واقعہ کربلا کے بعد توابین کی تحریک شروع ہوئی اور انتقام کی فضا جو ہے وہ چلی، تو مروان جیسے بدبخت جو تھا وہ بھی پناہ لینے کے لیے چھپا پھرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور مجھے پناہ دے دیں، تو آپ نے پناہ دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا جاؤ تم امام زین العابدین کے پاس جاؤ۔ تو حضرت امام زین العابدین کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا آپ بھی میرے اپنے خاندان کے ساتھ جہاں میرے بچے رہ رہے ہیں وہاں تم بھی رہ رہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں، پر میں کیوں نہ پہچانتا ہوں، میں آپ کو بہتر طریقے سے پہچانتا ہوں۔ وہ کربلا کے میدان میں آپ کا خلق تھا، آپ کا اخلاق تھا، یہاں میرا اخلاق ہے۔ تو یہاں دیکھ کر معافی دینا اور معاف کر دینا اور درگزر کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم واقعہ جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے سرداران آپ کی نظروں کے سامنے کھڑے تھے، لیکن اس وقت اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادنا سا اشارہ کر دیتے تو ان کی گردنیں سرتن سے جدا ہو جاتی، لیکن حضور نے اس وقت بھی ان سے بدلہ نہ لیا، بلکہ انہیں لا تثریب علیکم اليوم، ان سب کو جو ہے حضور نے فرمایا آج کے دن میں نے معاف کر دیا، اور آج کے بعد تم کیا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان، یہ اہل بیت اطہار حضور کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے دین کو جو ہے انہوں نے اجاگر کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے جو ہے حضور کے دین کی جو ہے وہ لاج رکھی، اور دین کو قیامت تک کے لیے جو وہ زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کر دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا امام زین العابدین کے بارے میں، فرماتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا دو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا نہیں جاتی۔ والسلام۔